أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق بندگی اور اس کے ساتھ خالصتاً محبت، یہ کیا ہے اور اس کا درجہ کیا ہے، اس کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے، اور ایک بندے کے لیے کیا اس محبت سے بڑھ کر بھی کسی کے ساتھ محبت ہو سکتی ہے یا ہو تو کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جا سکتی ہے۔ ہم قرآن اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پچھلے جمعہ پر ہم نے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی ایک آیت کی تلاوت کی اور اسے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جو اپنی محبت کا حکم دیا اور سب سے بڑھ کر اپنی محبت کا حکم دیا ہے، اور اہل ایمان کی علامت یہ بتائی ہے کہ مومن دراصل وہ ہے جو ہر چیز سے، ہر ایک سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جو اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور غیر اللہ ہوتے ہیں جنہیں اپنی محبتوں کا مرکز بناتے ہیں، اور ان کا انداز کیسا ہوتا ہے، یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے محبت کرتے ہیں اس طرح جیسے اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ تو فرمایا ہیں کچھ، زیادہ نہیں ہیں، کچھ ہیں جو اپنے خیال میں، اپنے فہم میں اللہ کے علاوہ دوسروں سے محبت کرتے ہیں، دوسروں کو چاہتے ہیں، کسی چیز کو، کسی بت کی یا کسی انسان کی کے ساتھ اس کا ہے تو ان کا ایسا تعلق بن جاتا ہے اور ایسی ان کی وابستگی ہوتی ہے اور ایسی محبت ہوتی ہے جس طرح اللہ سے کی جاتی ہے، جبکہ محبتوں کی انتہا کا یہ رشتہ صرف اللہ رب العزت کی ذات والا کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور دوسرا فرمایا کہ والذین آمنوا، جو ایمان والے ہوتے ہیں، اشد حبا للہ، وہ صرف اور صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور نہ صرف محبت کرتے ہیں بلکہ شدید ترین محبت کرتے ہیں، سب سے اعلیٰ اور سب سے شدید اور کامل محبت ان کی اللہ رب العزت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ اشد حبا للہ، اگر وہ کسی سے پیار کرتے بھی ہیں، کسی سے محبت کرتے بھی ہیں، کسی کو چاہتے بھی ہیں، تو وہ اللہ ہی کے لیے چاہتے ہیں، یعنی ان کی محبتوں کا مرکز اللہ کی ذات ہوتی ہے، اور پھر جس سے بھی محبت کرتے ہیں اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں، اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں۔ جیسے آقا نے فرمایا من احب للہ ومن ابغض للہ ومن آتا للہ،
وَمَن مَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ کہ جس کو چاہا، جس سے محبت کی، اگر وہ اللہ کے لیے تھی، اور کسی سے نفرت کی تو وہ بھی اللہ کے لیے کی، اور کسی کو دیا وہ بھی اللہ ہی کے لیے دیا، اور کسی کو نہیں دیا تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے نہیں دیا، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ یعنی محبت کرنی ہے اللہ سے، اور پھر اگر کسی سے محبت ہوگی تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ تو یہ اہل ایمان کا شیوا ہے۔ اہل ایمان کے نزدیک محبت کا یہ معیار ہے کہ وہ اللہ سے کرتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ اللہ جیسی محبت کسی سے نہیں کرتے، اور جس سے بھی تعلق کی محبت ہوتا ہے وہ اللہ کے واسطے سے ہوتا ہے، اللہ کے لیے ہوتا ہے، محبت کا مرکز و محور اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو ایک دوسرے سے ملتا ہے فقط اس لیے کہ اللہ اس ملنے پہ خوش ہوتا ہے، جس نے ایک دوسرے کی دعوت قبول کی کہ اللہ راضی ہو، جس نے جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھا کہ اللہ راضی ہوگا، جس نے ایک دوسرے سے محبت کی کہ اللہ راضی ہوگا۔ تو آقا فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میری محبت ان کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ کی محبت کے لیے کسی سے محبت کی، اللہ کی محبت کے لیے کسی کو کھلایا پلایا، حتیٰ کہ آقا فرماتے ہیں اللہ ہی کی محبت کے لیے کسی پر خرچ کیا، اور ایک دوسرے سے ملنے اور ملاقات کا سبب بھی رب کی محبت تھی کہ رب راضی ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ تو آقا فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا میری محبت ان کے لیے لازم ہے، محبت لازم ہے۔ تو اہل ایمان کا پہلا تعلق کی محبت اللہ کی ذات کے ساتھ، اور اللہ کے ساتھ ایسا ہے کہ اس کے مقابل کوئی محبت نہیں، اور پھر جس سے بھی محبت ہے اور جس بھی رشتے کی بنیاد ہے، جس بھی تعلق کی بنیاد ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ تو فرمایا یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو گویا وہ سب کچھ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے یہ ہے اللہ کی محبت۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کے ذریعے بتا دیا کہ اللہ کی محبت کے مقابلے میں کوئی محبت نہیں۔ اب اگلا درجہ یہ ہے کہ یہ محبت حاصل کیسے کی جائے، اللہ کی محبت۔ ہم تو دنیا کی محبتوں میں مست ہیں، دنیا کی محبتوں میں کھوئے ہوئے ہیں، اولاد کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، سٹیٹس کی محبت ہے، عزت و شہرت کی محبت ہے، بینک بیلنس کی محبت ہے، کوٹھیاں کاریں ہوں، یہ محبتوں میں ہم تو گر گئے۔ نفس کی خواہشات کو پا لینے کا جذبہ ہے، محبت ہے۔ تو اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے محبوب انہیں بتا دے کہ یہ اللہ کی محبت کے متلاشی ہیں، اللہ کی محبت کو پانا چاہتے ہیں، اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی محبت کے خواہش مند ہیں۔ تو انہیں بتا دے راستہ ایک ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ فاتبعونی، محبوب انہیں بتا دو کہ یہ میری اتباع ہے۔ کس کی؟ رسول کائنات۔ تو اللہ کی محبت حاصل کیسے ہوتی ہے؟ قرآن نے کہا یہ حاصل ایک ہی بارگاہ سے ہوتی ہے، ایک ہی دربار سے ہوتی ہے، ایک ہی دکان ہے، ایک ہی بازار ہے، ایک ہی شہر ہے، ایک ہی مرکز ہے، اور وہ مرکز مصطفیٰ کی ذات ہے، وہ مرکز مصطفیٰ کی ذات، وہاں سے یہ محبت حاصل ہوتی ہے۔ اور اتباع اور اطاعت دو الفاظ قرآن کریم میں استعمال ہوتے ہیں، ایک اتباع کا اس کا معنی بھی پیروی ہے، اور ایک اطاعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا معنی بھی پیروی ہے۔
مگر ان دونوں میں ایک فرق ہے بڑا بنیادی. اطاعت صرف ظاہر کی پیروی ہوتی ہے جسے ہم اسلام کہتے ہیں اپنی زبان میں، اور دین کی اصطلاح ظاہر کی پیروی کو اسلام کہتے ہیں، اور ایک ہے باطن کی پیروی، دل سے ماننا جسے تصدیق بالقلب کہتے ہیں، اور اسے دین کی اصطلاح میں اسے ایمان کہتے ہیں، اسے ایمان کہتے ہیں. تو یہاں یہ نہیں فرمایا کہ بس پڑھتے آؤ کرتے آؤ، بلکہ کہا دل سے کرنا ہے، دل کے ساتھ رشتہ جوڑنا ہے اپنے معبود کے ساتھ. اس کی سادہ سی مثال دے دیں کہ کوئی افسر آتا ہے، کوئی ٹیچر آتا ہے، کوئی بڑا بندہ آتا ہے، تو ہم اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے ہمارا دل ہو چاہے نہ ہو. تو جو شخص دل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے وہ اتباع کے جذبے سے کھڑا ہوا ہے، اور جو دل کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا اسے اطاعت کا جذبہ ہے. یعنی کھڑے دونوں ہوئے، مگر ایک دل سے کھڑا نہیں ہوا، بے دلی سے کھڑا ہوا ہے، مجبوراً کھڑا ہو گیا ہے. تو مجبوری کے ساتھ کھڑا ہونا اسے اطاعت کہتے ہیں، اور دل کے ساتھ کھڑے ہونے کو اتباع کہتے ہیں. تو آقا کے ساتھ تعلق اطاعت کا تو ہو، مگر اس سے پہلے اتباع کا تعلق. اور یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ کی محبت کو پانے کے لیے اطاعت ضروری نہیں، اتباع ضروری ہے. اتباع ضروری ہے، یعنی دل کا تعلق ہونا مصطفیٰ کے ساتھ یہ ضروری ہے. اگر اطاعت کا تعلق ہوتا، جیسے بات ذہنوں میں آ جاتا ہے کہ بس ٹھیک ہے آقا نے نماز سکھا دی، اب سیکھ لی، اب آقا کی معاذ اللہ ایسی ضرورت نہیں رہی، قرآن آ گیا، ہم نے سیکھ لیا، سمجھ لیا، اب آقا کی ضرورت ذہن میں جاتا ہے نا. کہ سوال کہ ہم نے یہ آقا نے سکھا دیا، قربانی، حج، زکات، سارے مسائل دے دیے، سب عبادات سکھا دی، قرآن ہمارے پاس ہے، آقا سے اب ایسے تعلق کی ضرورت نہیں ہے. نہ، ہر چیز موجود ہے، مگر اگر دل میں مصطفیٰ کی محبت موجود نہیں تو اس پوری شے کا، پورے نظام اسلام کا، پورے دین کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، پورے دین کا کوئی وجود باقی نہیں رہتا اگر وجود مصطفیٰ سے تعلق محبت پختہ نہ ہو. دل اگر مصطفیٰ کے ساتھ نہیں تو دین کے سارے اعمال کرتے رہیں، ایک بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں، ایک بھی عمل. کہا اس لیے فرمایا کل ان کنتم تو، کیونکہ محبت اندر کے جذبے کا نام ہے، محبت لکھ دینے کا نام نہیں ہے، محبت زبان سے کہہ دینے کا نام نہیں ہے، محبت آنکھ سے اشارہ کر دینے کا نام نہیں ہے، محبت مٹھائی کھلا دینے کا نام نہیں ہے، محبت کھانا کھلا دینے کا نام نہیں ہے، محبت دل کے جذبے کا نام ہے، اور جو دل میں موجود ہو وہ ایمان کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ یہ پھوٹتی ہی دل سے ہے، دل سے باہر اس کا وجود اظہار کے لیے تو ہوتا ہے، وجود اس کے اندر ہوتا ہے حقیقت میں دل میں. تو محبت دل میں ہوتی ہے، اور محبت کا تعلق جب مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ ہو تو اسے ایمان کہتے ہیں. اور یہ محبت جب مختلف اعمال میں ڈھلتی ہے، کبھی نماز کی صورت میں، کبھی روزے کی صورت میں، کبھی حج کی صورت میں، کبھی زکات کی صورت میں، جب یہ ڈھلتی ہے، مختلف اعمال میں ڈھلتی ہے تو اسے اسلام کہتے ہیں، اسے اسلام کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے کہا مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، دل کے ساتھ میرا اور اپنا رشتہ جوڑنا چاہتے ہو، دل سے میرا ہونے چاہتے ہو، تو پھر دل کے ساتھ میرے مصطفیٰ کے ہو. تم دل سے میرا ہونا چاہتے ہو تو اپنے دل سے کس کے ہو جاؤ؟ مصطفیٰ کے ہو جاؤ. اور فَاتَّبِعُونِی، میں نے کہا اطاعت اور اتباع، صرف جو اطاعت ہوتی ہے محبت کے بغیر ہوتی ہے، اور اتباع اس میں محبت بھی ہوتی ہے اور اطاعت بھی ہوتی ہے. اب کوئی شخص محبت کرتا ہو مگر محبت کا اظہار نہ کرے
تو اس کی محبت تو ہوگی لیکن اظہار نہیں ہوا، تو دوسروں کو کیسے پتہ چلے کہ اسے فلاں سے محبت؟ آج تک مجنو مشہور ہے لیلا سے محبت میں، تو کیسے پتہ چلا؟ کیسے پتہ؟ وہ تو حج کا طواف کر رہا ہوتا تھا، کہیں سے لیلا کی آواز آتی تھی، طواف چھوڑ دیتا تھا، لیلا لیلا کرتا بھاگتا صحرا میں چلا جاتا تھا۔ آج اسی وجہ سے مشہور ہے اپنی محبت میں۔ تو ایک شخص جب کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو ایسی وارفتگی اور دیوانگی سے کرتا ہے کہ زمانے یاد رکھتے ہیں۔ تو بندہ جب خدا سے محبت کرے، بندہ جب خدا سے محبت کرے اور بندہ جب مصطفیٰ سے محبت کرے، آج صحابہ اکرام ہمارے لیے قابل قدر کیوں ہے؟ آل بیت طہار وجہ محبت کیوں ٹھہری؟ اور اللہ کے نیک بندوں کے نام ہم کیوں لیتے ہیں اور رحمت اللہ علیہ ساتھ کیوں پڑھتے ہیں؟ ادب و نیاز سے سر کیوں جھک جاتے ہیں؟ اس لیے کہ دل سے انہوں نے رب کو بھی تسلیم کیا، رب کے محبوب کو بھی چاہا اور اس کا اظہار بھی کیا، اس کا اظہار بھی کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کل ان کنتم محبوب، آپ بتا دیجئے، آپ بتا دیجئے، میں انہیں نہیں بتاتا، آپ بتا دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ سادہ سا معنی بتا، اگر تم اللہ کے ہونا چاہتے ہو فاتبعونی، تو میرے ہو جاؤ، میرے ہو جاؤ۔ اللہ کا ہونا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کا ہو جاؤ۔ اللہ کی محبت کو پانے کا ایک ہی راستہ ہے، مصطفیٰ کی غلامی۔ کیا؟ مصطفیٰ کی غلامی۔ اب غلامی مل گئی مصطفیٰ کی تو اب اس پر اجر کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ غلامی ہی کافی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ مصطفیٰ کی غلامی ہی کافی ہے۔ اس سے بڑھ کر اجر اور صلہ کیا ہو سکتا ہے؟ جب مصطفیٰ مل گئے، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ جب مصطفیٰ کی غلامی مل گئی تو اور تو دنیا و آخرت کی کسی چیز کی طلب ہی باقی نہیں رہی۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر، سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ جب مصطفیٰ مل گئے تو سب کچھ مل گیا، جب مصطفیٰ ملے تو خدا مل گیا۔ لیکن اب دیکھیں کہ یہ مصطفیٰ کا مل جانا ہی کافی ہے، ساری کائناتیں اسی میں ہیں، ساری خیرات مل جاتی ہے، زمین و آسمان کی، مکان و نامکان کی، دنیا و آخرت کی سب خیراتیں مل جاتی ہیں جب مصطفیٰ مل جاتے ہیں، جب مصطفیٰ مل جاتے ہیں۔ مگر اللہ رب العزت نے آگے فرمایا یحببکم اللہ، میرا ہونے چاہتے ہو؟ جی مولا تیرا ہونا چاہتے ہیں تو پھر میرے محبوب کے ہو جاؤ، میرے محبوب کے ہو جاؤ۔ مولا ہم تو تیرا ہونا چاہتے ہیں، کہا تم اس کے ہو جاؤ، میں خود تمہارا ہو جاؤں۔ یحببکم اللہ، میں خود تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ نکلے تھے اللہ سے محبت کرنے کے لیے، نکلے تھے اللہ کے محب بن کر، مصطفیٰ کے غلام ہوئے، اللہ نے محبوب بنا دیا، اللہ نے محبوب بنا دیا۔ نکلے تھے اللہ سے محبت کرنے، مصطفیٰ کی غلامی ملی، اللہ خود محبت کرنے لگ گیا۔ محبوب اور چیز ہوتی ہے، محب اور ہوتا ہے۔ محبوب نخرے کرتا ہے اور محب ناز اٹھاتا ہے، ناز اٹھاتا ہے۔ پہلے رب کو پانے کے لیے محب بنے، رب اپنے ناز کرتا، نخرے کرتا، کیا انداز اپناتا، کہا ایسے نہ کرو، ایسا کرو جیسا میں کہتا ہوں، میرے محبوب کی غلامی اختیار کر لو، تمہارے ناز میں اٹھایا کروں، تمہارے ناز میں اٹھایا کروں، تم میرے محبوب بن جاؤ۔ پھر کہا کیسے محبوب بنو گے؟ کہا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور میں تمہارے سارے گناہ، پچھلی ساری خطائیں ساری کیا کر دوں گا؟ معاف کر۔
اب یہاں ایک بات دیکھیں کہ اللہ فرماتا ہے سارے گناہ مٹا دوں گا، سارے گناہ مٹا دوں گا، یہ نہیں کہا پچھلے گناہ مٹا دوں گا، کہا سارے گناہ مٹا دوں گا۔ گویا گناہوں سے نجات چاہتے ہو تو مصطفیٰ سے تعلق کرو، اور جو کر بیٹھے ہو وہ ختم ہو جائیں گے۔ آئندہ اللہ رب العزت گناہ کرنے کی طاقت ہی چھین لے گا، گناہ کرنے کی طاقت چھین لے گا۔ اب کیسے پتہ چلا کہ طاقت اسی آیت میں موجود ہے، فرمایا واللہ غفور رحیم، دو صفات ہیں، غفور ہے اور رحیم ہے۔ غفور کیسے ہے؟ کہا جو کیا تھا بخش دیا۔ رحیم کیسے ہے؟ کہا آگے کرنے ہی نہیں دوں گا، آگے یہ اللہ کا قرآن ہے، کہا پچھلے بخش دوں گا جو کر بیٹھے ہو، اور رحیم ہوں کیسے کہ آئندہ کرنے ہی نہیں دوں گا، آئندہ کرنے ہی نہیں دوں گا۔ تو ہم کیوں کرتے ہیں بھائی؟ دعویٰ ہے کہ نہیں رسول کی غلامی کا، آقا سے غلامی اور رشتے کا دعویٰ ہے کہ نہیں؟ تو پھر گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا دعویٰ غلط ہے، ہمارا دعویٰ غلط ہے، حق پر مبنی نہیں ہے، یہ صرف زبانی باتیں ہیں۔ ہم نے ابھی وہ تعلق جوڑا ہی مصطفیٰ سے نہیں ہے، ابھی اس تعلق تک پہنچے ہی نہیں ہیں، ابھی ہم وہاں تک پہنچے ہی نہیں کہ ہم فاتبعونی کے مصداق بن سکیں۔ ہمارے شب و روز کیسے گزرتے ہیں، ہمارے ظاہر و باطن کی کیفیات کیا ہے، کیا ہمیں سمجھ نہیں ہے؟ شب و روز گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، خطائیں، گناہ، لغزشیں، معصیتیں، کیا کیا کچھ نہیں کرتے، غلطی سے کیا ہم تو جان بوجھ کر کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ہم جو دعویٰ کر رہے ہیں اس دعوے میں سچے نہیں ہیں، اسی لیے تو گناہ کرتے ہیں۔ جب مصطفیٰ کی صحیح اتباع ہونے لگ جائے اور دل و جان سے مصطفیٰ کو محبوب بنا لیا جائے اور اپنے آپ کو اس کی غلامی میں دے دیا جائے، تو پھر آقا کے اسوہ کو اپنا لیا جائے، رسول کے ساتھ محبت ہو۔ اب بڑی سادہ سی بات ہے، یہ تقریباً ہر شخص کی جوانی کا یہ تجربہ ہے اور بچپن کا لڑکپن کا یہ تجربہ ہوگا کہ جس سے محبت ہوتی ہے اسی جیسا لباس عید پر بنوانے کی خواہش ہوتی ہے، اور بناتے ہیں کہ نہیں؟ میں سادہ سا کہہ رہا ہوں کہ دو دوست ہیں آپس میں تو وہ عید پر ایک جیسا جوڑا بنوائیں گے، ایک جیسے جوتے لیں گے، ایک جیسی گھڑی لیں گے، ایک جیسا بن سمر کر بالوں کی کٹائی ایک جیسی ہوگی، سارے جو چال ڈھال ہوں گے ایک جیسی۔ کیوں؟ کہ ایک کو دوسرے سے محبت، ایک کو دوسرے سے۔ تو ہمارے چال ڈھال تو مصطفیٰ جیسے نہیں ہوئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں، دعوے میں سچے۔ ہم تو ان بچوں جیسے بھی نہ ہو سکے جو آپس میں اتنی محبت کرتے ہیں کہ ماں باپ سے عید پر جوڑے بھی ایک جیسے سلواتے ہیں، چاہے گنجائش چاہے نہیں ہے، جوتے ایک جیسے لیں گے، ایک جیسا چلیں گے، ایک جیسا بات کریں گے، بات کے انداز ایک جیسے ہوں گے، کیونکہ انہیں محبت ہے۔ تو ہمارے اگر انداز، ہمارے چال ڈھال، ہمارے طور چلن، ہمارا کردار، ہماری سیرت، ہمارے شب و روز مصطفیٰ جیسے نہیں تو یہ دعویٰ تو ہے مگر سچا نہیں۔ تو اگر ہمارا دعویٰ سچا ہوتا تو اللہ تو فرمانا ہے کہ میں غفور ہوں، پچھلے بخش دیتا ہوں، رحیم ہوں، آگے کرنے نہیں دیتا، آگے کرنے نہیں دیتا۔ تو ہم تو آگے کر رہے ہیں شب و روز۔ تو دوستو غور کرنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ اگر رسول کائنات کی اتباع اور آقا کی غلامی الفاظ دیگر اس کا دعویٰ ہے، ہمیں اس کا دعویٰ ہم دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں مصطفیٰ کے سانچے میں ڈلنا، آقا کے اسوہ میں ڈھلنا ہو، اور اس سے بہتر کوئی اسوہ نہیں ہے، آقا کی سیرت سے بہتر کوئی سیرت نہیں ہے۔ اب دیکھیں بڑی سادہ سی بات ہے، قرآن کریم کی آیت جو میں اسوہ کہہ رہا ہوں، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ حسنہ معنی کیا ہوتا ہے؟ سونا،
حسنہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت۔ حالانکہ مصطفیٰ اسوہ کامل رکھتے ہیں، کائنات میں جتنا کامل اور اسوہ اکمل رکھتے ہیں، تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا اسوہ اکمل، اسوہ کامل، ایک کامل نمونہ ہے مصطفیٰ کا، کامل نہیں ہے کہ نہیں؟ اکمل نہیں ہے، مگر اللہ رب العزت نے فرمایا اسوہ حسنہ دیا، اسے اپنا، یعنی بڑا سونا ہے۔ تو انسان کی فطرت ہے وہ خوبصورتی کی طرف جاتا ہے، تو گویا اللہ فرما رہا ہے خوبصورتی کی تلاش میں ہو، بندہ کہتا ہے ہاں مولا کوئی خوبصورت چیز، کوئی خوبصورت نظارہ، کوئی خوبصورت منظر، کوئی خوبصورت عمل دیکھنا چاہتے ہیں، کہا میں نے محبوب کی سیرت ہی ایسی خوبصورت بنا دی ہے، چہرہ بھی ایسا خوشنما بنا دیا ہے کہ جو چہرے کو تکتا جاتا ہے اسی چہرے کے لب و رخسار میں کھو جاتا ہے، اسی چہرے کے حسن میں کھو جاتا ہے، اور جو سیرت کو دیکھتا جاتا ہے وہ اسی سیرت کے مطابق ڈھل جاتا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سب سے خوبصورت اسوہ، سب سے خوبصورت صورت اور سب سے خوبصورت سیرت کائنات میں اگر ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے محبوب۔ سونے کی تلاش میں ہو، حسن کی تلاش میں ہو، حسن کا شاہکار تو میرا محبوب، میرا محبوب ہے۔ تو اب اللہ رب العزت نے انسانی فطرت کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ انسان حسن کی تلاش میں رہتا ہے، تو آئے وہ حسین کون ہے؟ وہ حسین کون ہے؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم کی منبر پر بیٹھ کر، اور آقا خود منبر پر بٹھاتے، خود نیچے بیٹھتے، اور حضرت حسان کہتے ہیں وَأَقْسَمُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، محبوب آپ جیسا حسین میری آنکھ میں دیکھا ہے، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور دیکھتی کیسے کہ آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، اللہ نے آپ کو ہر ظاہر اور باطنی عیب سے پاک پیدا کیا۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اور دیکھ کر آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ چاہتے گئے آپ کا رب آپ کو بناتا ہے، جیسے آپ چاہتے ہیں۔ تو اتنا حسین، اتنا حسین، اتنا جمیل اللہ رب العزت نے شاہکار بنایا ہے۔ ندیم قاسمی نے کہا تھا جس بھی فنکار کے شاہکار ہو تم، اس نے صدیوں تمہیں سوچا ہوگا، اس نے صدیوں تمہیں سوچا ہوگا، اور حقیقت یہ ہے کہ صدیوں نہیں، آدم کی تخلیق سے 18,000 سال، اور بعض نے کہا 14,000 سال، بعض نے کہا 12,000 سال پہلے اللہ رب العزت نے نور مصطفیٰ کو تخلیق کیا۔ کسے تخلیق کیا؟ نور مصطفیٰ کو۔ اب اسے کیسی شکل بنانی ہے؟ 18,000 سال لگا، تو صدیوں نہیں سوچا بلکہ ہزاروں سال رب سوچتا رہا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو بنانا کیسے، اور 18,000 سال گویا اللہ پوچھتا رہا محبوب کیسے بناؤ، محبوب بتاتا رہا مولا ایسے بناؤ، جیسے جیسے کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، 18,000 سال گویا محبوب کہتا گیا رب بناتا گیا، رب بناتا گیا۔ تو دوستان عزیز وقار، سب سے حسین اسوہ، سب سے جمیل اسوہ، نہ مصطفیٰ کی صورت جیسا کوئی اور ہے، نہ مصطفیٰ کی سیرت جیسا۔ تو دوستو ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ہمیں رسول کائنات کا امتی ہونا نصیب ہوا۔ آقا فرماتے ہیں جب امتوں کو چنا گیا تو مختلف انبیاء کے لیے بھی کون کون سی امت ہو، یہ ٹیم ہوتی ہے نا، ٹیم ہم کھیلتے ہیں بار روزانہ والی بات کہتے ہیں یہ میری ٹیم میں، یہ میری ٹیم میں، ہر کوئی ایک کھلاڑی کو، اچھے کھلاڑی کو اپنی اپنی ٹیم میں لیتا ہے، اسی طرح روزانہ کا معمول ہے، ہمارے آس پاس میں کھیلتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں آقا فرماتے ہیں جب امتیں بانٹی گئی تو ہر کوئی جب تک ٹیم لیتا ہے کھلاڑی بانٹے جاتے ہیں تو ہر کوئی اچھا چنتا ہے، ہر کوئی اچھا چنتا ہے، مگر مصطفیٰ نے دوستو جو سب سے ماڑے تھے انہیں چنا، جنہیں کوئی نہیں لینے والا تھا اسے مصطفیٰ نے چنا۔ کہا جب امتیں بڑھنے لگی سب نے اپنے اپنے حصے کی امتیں چن لی، میں نے آپ کو چنا۔ تو دوستو اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا کہ مصطفیٰ نے ہمیں اپنے لیے چن لیا۔
ہم نے اپنے لیے چن لیا. اور پھر فرمایا جب امتوں میں نبی بٹنے لگے، جب امتوں میں نبی بٹنے لگے تو کہا تمہارے لیے مجھے چن لیا، تمہارے لیے مجھے چن لیا. تو یہ انتخاب کوئی کم انتخاب ہے؟ یہ اعزاز کوئی کم اعزاز ہے ہمارے لیے؟ تو دوستو آؤ اس اعزاز پر ناز کریں. اور ناز کا انداز صرف ناز کرنا نہیں ہے، کھل جانا نہیں ہے. اس کا انداز یہ ہے، ناز کا انداز، کہ اب جو مصطفیٰ کرتے گئے وہی کرتے گئے، جس سے مصطفیٰ روکتے گئے اس سے روکتے جائیں. آقا کے اسوہ کے مطابق زندگیوں کو ڈھال لیں. جن سے آقا نے منع کیا ان سے رک جائیں، رک جائیں. اور جو آقا نے کرنے کا حکم دیا اسے اپنا لیں. یہ اس انداز کا انداز، یہ اس ناز کا انداز ہے. اللہ رب العزت ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، مصطفیٰ کریم کی سچی غلامی نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.